بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی5 میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ذیشان عادل. میرے ساتھ موجود ہیں ظہیر عالم کوکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. آج کافی ساری ہیپننگز چل رہی ہیں. پنجاب اسمبلی اور پنجاب میں ہونے والے ڈرامے اپنی جگہ پر چل رہے ہیں. دوسری طرف پیٹرول کی میں مزید اضافہ ہونے کی توقع ہے. مبارک ہو پیٹرول کی مصنوعات میں. تیسری طرف جو عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ جو مستقل چل رہا ہے, عمران خان پیچھے ہی نہیں ہٹنے کو تیار. سازش سازش سازش, اس پر اب کیٹیگوریکلی بالکل ڈینائی کیا ہے. نہیں چاہ رہی تھی شاید آئی ایس پی آر یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس طرح سے جا کر اور اس کو ڈینائی کیا جائے کہ بھائی نہیں ہوئی کوئی سازش. مطلب اب اس دفعہ جو ہے دو ٹوک جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس طرح سے انکار کیا. یہ نجی پروگرام تھا کامران شاہد کے ساتھ. پھر اس کے بعد میرے خیال میں شاہ زیب خانزادہ نے بھی ان کو آن ایئر کیا ہے. تو اب یہ سازش 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 کا ڈھول پیٹنا بند کر دینا, یا تو پھر آپ کھل کر یہ بات کریں کہ آپ کی عدلیہ, آپ کے ادارے, آپ کا فوج, آپ کے عمران خان کے علاوہ سارے ہی سیاستدان سب سازش کا حصہ بن گئے. یار خدا کا نام لے لیں, کوئی عقل کو ہاتھ مارے, بس کر دیں. اب بس ہو گئی, بس ہو گئی. نہیں ہو رہی, آپ کی طرف سے بس نہیں ہو رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو یہ کس نے کہا تھا کہ توجیحات آگے پیش کریں اور اپنی صفائی پیش کریں؟ توجیحات نہیں دے رہے. کیوں صفائی پیش کریں؟ وہ بھائی سیاستدانوں کا کام ہے, سیاستدانوں کو کرنے دیں, وہ خود ہی آپس میں نبٹ لیں گے. فوج کا کیا مسئلہ ہے؟ فوج کا کیا مسئلہ؟ تعلقات آپ کے یہ سیاستدان ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک طرف جو ہے جس کو آپ کی ملکی پولیس اسمبلی میں گھس کر انٹرفیئر کرتی ہے تب بڑا برا لگتا ہے پرویز الہی کو. اور جہاں پر آپ انٹرنیشنل معاملات میں اپنے معاملات خراب کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر نہ گھسے کوئی. کیوں؟ مطلب جو کام ہے ان کا وہ کریں, ٹھیک ہے. اور کیا کام ہے یہ وہ ملک کے سرحدوں کی حفاظت کریں. یہ سلامتی کے معاملات, سیاست جو ہے نا, سلامتی کے وہ بھائی فارن پالیسی ان کا معاملہ نہیں ہے. اچھا آپ کی ایجنسی کیا کرتی ہے؟ فارن پالیسی ان کا معاملہ نہیں ہے. ایجنسی جو کام کرتی ہے نا وہ کرے. وہ اگر مطلب ہے کہ اگر وہ اتنے کام کرتی ہوتی نا تو آپ کے جو آپ کے مطلب ہے کہ یہ جو راہ کے گراس روٹ لیول پہ ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں نا, وہ نہ پکڑے جاتے. آپ کے تو کبھی نہیں پکڑے گئے وہاں پہ. اتنا کام آپ کرتے ہیں, چھوڑیں جو آپ کام کر رہی ہے تبھی پکڑے جا رہے ہیں. بالکل بالکل کر رہی ہے. ایجنسی کا کیا کام؟ ایجنسی کا کیا پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی بھی سازش کو بے نقاب کرنا اور ڈسمینٹل کرنا. جی بالکل بالکل. تو کیا انہوں نے اپنا کام نہیں کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کام کیا یا نہیں کیا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کا بیانیہ ہے نا, یا تو ڈیفینڈ کریں نا صحیح سے. یہ کیا بھائی ڈیفینڈ کر رہا ہوں بھائی, ان کا جو کام ہے وہ کریں. یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کس کا کام ہے؟ ایجنسی کا کیا کام ہے؟ فوج کیوں ڈیفینڈ کر رہی ہے بھائی؟ آپ کی سب سے بڑی ایجنسی نمبر 1 ایجنسی, نمبر 1 ایجنسی جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. کس کے انڈر آتی ہے؟ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے. وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے. کون کنٹرول کرتا ہے؟ وزیر اعظم. یار عجیب. آپ جو ہے نا اب حقائق کو توڑنا شروع کر دیں. آپ یہاں پر مائک فون سنبھال کر کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے. بچگانہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. او بھائی بات سنو, یہ باتیں مطلب کوئی ذمہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ آئی ایس آئی جو ہے وہ وزیر اعظم کے انڈر نہیں ہے. یہ بلوچستان میں وہ بچہ ٹرک لے کر گیا, 3 کلومیٹر سے زیادہ جو ہے اس کو جلتا ہوا ٹرک لے کر جاتا رہا. لوگ کھڑے ہوئے ویڈیو بناتے رہے. اس کے بعد اس نے ٹرک روکا, وہ اترا, اور لوگ اس کے باوجود اس کے پاس نہیں آئے کہ بھائی تو خیر خیریت سے ہے, تو ہیرو ہے, تو نے جناب پانی پی لے, تو کھانا کھا لے, کچھ صحیح ہو غلط ہو. وہ اس نے ایک پروگرام میں اس بات کی شکایت بھی کی. یہی وہ رویے ہیں, کیونکہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کیمرہ اور مائک آ گیا ہے جنہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی, وہ ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں. او بھائی میری بات سنو, وہ قومی سلامتی کے اجلاس, میری بات سنیں, قومی سلامتی کے اجلاس میں انہوں نے جو خط دکھایا ہے, آپ قومی سلامتی کے اجلاس کے اندر کی بات ہی تو بتا رہے ہیں. وہ بھائی بات تو سن لیں. قومی سلامتی کے اجلاس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ لیٹر آیا ہے, سائفر پیغام آیا ہے. ڈینائی کر رہا ہے. سائفر پیغام, سازش نہیں ہوئی. دیٹس دا پوائنٹ. یار آپ نے وہ لیٹر کوئی ڈینائل ہے یار, وہ سائفر پر کوئی ڈینائل ہے. سائفر کیا ہوتا ہے؟ وہ سائفر پیغام آپ نے جو ہے وہ سائفر کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں, میں سائفر بھی بتاتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ سائفر جو تھا وہ اس وقت کے وزیر خارجہ کو کیوں نہیں دیا جب آپ نے ماننا ہی نہیں ہے بھاجن. یار یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے. سائفر میں آپ کو بتاتا ہوں, سائفر کا بتا دوں. سوال کا جواب میں دے دوں. یہ جو آپ نے ایک چول ماری ہے, سوری ٹو سے, کہ جی وزیر خارجہ کو کیوں نہیں دیا,
اور بھائی وہ آتا ہی وزارت خارجہ سے ہے, وزیر خارجہ کے بعد وہ 4 جگہوں پر پہنچتا ہے. وزیر خارجہ کو نہیں آتا یار, کمال ہے, وزیر خارجہ کو آتا ہے, وزیر خارجہ کو نہیں آتا. سائفر خط جو ہوتا ہے بیسیکلی, سائفر پیغام جسے آپ کہتے ہیں, وہ جتنی بھی آپ کی ملک کے سفارت خانے ہوتے ہیں نا, ان کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے. کوڈنگ میں باتیں, پیغامات جو ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں, اور ہر ملک کا الگ سے کوڈ ہوتا ہے, ایک جیسا کوڈ نہیں ہوتا. اور وہ کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایک شخص ہوتا ہے, سائفر اسسٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے فارن منسٹری کی جانب سے, وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے. ایون کہ اس کا جو اصل ہے وہ اس وقت وہ جو اس متعلقہ جو سفارت خانہ ہوتا ہے, اس کا سفیر جو ہوتا ہے, اس کے پاس بھی نہیں ہوتا. صرف وہ سائفر اسسٹنٹ کو پتہ ہوتا ہے اس کوڈ کا, اور وہی اس کو ڈی کوڈ کر کے سفیر صاحب کے پاس لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ بیٹھ کر سوچیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سفیر کے پاس بھی نہیں ہوتا, یہاں پر سفیر ہی انوالو ہے. بھائی بات تو سن لینا, وہ ڈی کوڈ کر کے یار ڈی کوڈ کر کے سفیر کو دیتا ہے. وہ سائفر کی لینگویج کیا ہے وہ سفیر کو نہیں پتا ہوتی. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو خود پتہ ہے کیا؟ مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھاجن ڈونلڈ لو کی بات ہوئی سفیر سے یا سائفر بنانے والے سے, کوڈ کرنے والے سے؟ جو سائفر کی بات ہوگی نا, آپ سائفر کی مجھے یہ بتائیں, اب میرے سوال کا جواب دے دینا. آپ نے جو ایکسپلین کر دیا, جی میں نے, آپ نے سائفر کا پوچھا تھا نا. ڈونلڈ لو کی جو کنورسیشن ہے ساری, وہ آپ کے سفیر سے ہوئی تھی یا اس بندے سے ہوئی تھی جو کہ کوڈنگ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ پھر سائفر تو نہ ہوا نا. سیدھا جواب دیں مجھے پلیز. نہیں وہ تو سفیر سے ہوئی. سفیر سے ہوئی نا. سفیر نے آ کر جو کچھ بھی ہے اپنا ایک خط لکھ کر اور اس کے بعد اس کوڈ کرنے والے کو دے دیا کہ بھائی اس کو کوڈ لینگویج کرو اور بھیجو. وہ یہاں پر وزارت خارجہ میں آتا ہے, وہاں پر موصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پھر ڈی کوڈ کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی لیول کیا ہے. اس لیول کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ ISI کو جانا ہے, یا آرمی چیف کو جانا ہے, یہ وزیر اعظم کو جانا ہے, یا اس کو وزارت خارجہ کے اندر ہی ڈیل کر کے اور ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہیں ساری کے ساری. آپ ایک عجیب و غریب سائفر جو ہے اس کا کوئی سفیر کے پاس نہیں آتا, تو یہ سائفر تو نہ ہوا نا. آپ کیا بول رہے ہیں؟ پھر یہ سائفر تو نہیں ہوا نا. سائفر ہی ہے نا. ٹھیک ہے جی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. منٹس آف میٹنگز بناتا ہے سفیر آ کر. وہ سفیر آ کر جو کوڈنگ کرنے والا بندہ ہے اس کو دے دیتا ہے کہ بھائی اس کو کوڈ کرو. اس کو کوڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اور بندہ اس کو نہ پڑھ سکے, جو آپ کی کنورسیشن ہوئی ہے وزارت خارجہ کی اپنے سفیر کے ساتھ. اس کے بعد پھر وہ آتا ہے وزارت خارجہ میں پہنچتا ہے, وزیر خارجہ سے ہوتا ہوا وزیر خارجہ پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں کہاں جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب آپ خود انالائز کر لیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی یہ ہے اور باتیں وہ ہیں. اور ماننا جو نہیں ہے تو کرو. صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان کا لیڈر بھی یہی کر رہا ہے. او بھائی ہمیں اپنے لیڈر پہ فخر ہے. تو ہوئی ہے جھوٹے, اتنا جھوٹ پکڑا گیا ہے بھائی, سازش ہوئی ہے. تو پھر کھل کر اس جگہ پر ہمت کریں, کہہ دیں کہ کل جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ جھوٹ ہے. جو آپ کے, میں اب آپ کے لیے کیا گڑھا کھودوں کہ پتہ چلا کہ میں ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں گا بھائی کدھر گیا. اب یہی کام تو وہ کر سکتے ہیں, جو کرنے والا ہے وہ نہیں کرتے. جو بولے گا اس کو اٹھا لو جی, اس پہ حملہ کرا دو جی, وہ فلاں کرا دو جی, وہ فلاں کرا دو جی. نہ کرے ماننے. ابھی میں نے, آپ نے اللہ کا شکر ہے کچھ سن لیا تو سمجھ آئی نا بات کی. خود آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے بول کے دیا ہے. اگر آپ کچھ, خیر ٹھیک ہے. تو بہرحال جی سازش کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. جی بالکل. آپ کو اب اگر جو عقل والے ہیں نا وہ خود سمجھ لیں کہ یار یہ کس قدر خطرناک کھیل ہے. اور یہ جو آپ ہی لوگ منہ سے بولتے ہیں آرمی اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, 5th جنریشن وار, یہ سب کچھ آپ لوگ بول چکے ہیں. یہ وہ ہے صرف 5th جنریشن وار کہ جی آپ نے آرمی سے دوریاں بڑھانی ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ کو یقین ادھر ہونا چاہیے جو رکھوالے ہیں ہر لحاظ سے. دوسری بات, اب اگر ہم کرتے ہیں پنجاب کے ڈرامے, بھائی میں کم از کم یہ جو ہے اپنے عمران خان سے تو خیر مجھے کوئی عقل کی توقع نہیں تھی پہلے بھی, لیکن یہ جو آپ کے پرویز الہی صاحب ہیں یہ تو کافی سیزنڈ سیاستدان ہیں. اب یا تو یہ اس لیول کی سیاست کھیل رہے ہیں جو ہمارے اور آپ کی پہنچ سے بھی آگے ہے, اور یا پھر وہ سیاسی خودکشی کے طرف جا رہے ہیں.
سیاسی خودکشی تو خیر وہ ہو چکی تھی ان کی 2008 میں. سیاسی خودکشی تو نہیں ہے, دیکھیں وہ بڑے طریقے سے چل رہے ہیں, وفاق میں بھی حصہ, پنجاب میں بھی حصہ, وہ بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے یا جو کر رہے ہیں, یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ جو ہے وہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. اگر آپ سیاستدان ہمارے جو ہیں پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو کہا تھا, وہ جو NRO کی ججمنٹ آئی تھی نا, تو انہوں نے ایک بڑا ون لائنر قسم کا اس پہ جو ہے نا دیا تھا, تجزیہ انہوں نے کیا تھا کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ فوجی ٹرک اور جیپ کا راستہ نہیں روک سکتے. تو پھر یہ فوجی ٹرک اور جیپیں جو ہیں نا وہ آئین کی کتاب کو بس صرف ایک کتاب ہی سمجھیں گی اور اٹھا کے پھینک دیں گی. اس کو بنایا سیاستدانوں نے ہے تو اس کا احترام اور اس کا جو تقدس ہے اس کا احترام بھی کرنا جو ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنا بھی سیاستدانوں کا کام ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ بھائی یہ چاہ رہے ہیں ٹرک اور جیپ, ان کی یہ فتح ہے, اگر ٹرک اور جیپ کا کوئی انتظام ہو گیا تو آ جائیں تو بہتر ہے, سیدھے سیدھے بیٹھ کے کام کر لیں, پیچھے بیٹھ کے کیوں پنگے بازی کر رہے ہیں, سیدھا سے آ جائیں کہ ہم نے ہمارا ملک ہے, ہم نے چلانا ہے, ہم ان کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ ہیں, آ جائیں کہیں جی ہم نے چلانا ہے, ہم آپ کے ساتھ. ہم نے آپ اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا بھائی کہ ابھی یہ پچھلے ہم نے جو پروگرام کیا ہے کہ یار اپنا ایک قومی آپ لے لیں کہ آپ نے صدارتی نظام لانا ہے, آپ نے مارشل لاء لانا ہے, آپ نے پارلیمانی نظام رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مارشل لاء چاہتے ہیں, اور مارشل لاء پھر کیا آپ بھائی مارشل لاء لگائیں کے لیے چاہتے ہیں, مارشل لاء لگائیں یا انفارم یونیفارم پریزیڈنٹ بٹھائیں, جو مرضی کریں, سیدھے سیدھے آؤ یار, ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو اور کام کرو اور جاؤ, بس پاگل نہ بناؤ. یہ ہماری اتنی ساری درخواست ہے. بھائی کام کرنا ہے تو سیدھے سیدھے ملک کو چلاؤ یار, آپ بھی وفادار ہیں ملک کے, ہم بھی وفادار ہیں, ملک کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں یار, سیدھے سیدھے آ جاؤ. پرویز الہی نے یہ جو بحران پیدا کیا ہوا یہ ان کے کہنے پر ہے, کہنے پر ہے یا نہیں ہے, بہرحال یہ سارے ان کے مورے ہی ہوتے ہیں. ہمیشہ ان پرویز الہی لوگوں کو تو تبھی پراٹھا ملا ہے نا جب کبھی اس طرح کا آئینی بحران پیدا ہوا ہے. پولیٹیکل دور میں تو ان کو کبھی بھی کوئی مطلب ہے کہ جب سے یہ انہوں نے نون لیگ چھوڑی ہے اس کے بعد ان کو سیاسی طور پہ تو کوئی نہیں ملا نا. اس طرح کی انہونی ہوتی ہے تو ان کو کچھ ملتا ہے نا, تو اس لیے بہتر ہے کہ آ جائیں چپ کر کے. That's a big statement by the way from you. Yes, and I own it. ٹھیک ہو گیا, میرا خیال ہے وقت بہت سارا ڈال لیا, آج کے لیے کافی ہے. نہیں, ایک اور ٹاپک ابھی جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا, ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پنجاب اسمبلی کے ڈرامے چل رہے ہیں, دوسری جانب یہ جو ابھی سازش کا جو بیانیہ ہے اس پر بات ہو گئی ہے, تیسری طرف پیٹرول کی پرائسز آج شام میں دوبارہ ریوائز ہونے کی توقع ہے 29 روپے تک کی. ہاں جی, اور ابھی بھی یہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں یہ بھی آخری نہیں ہوگا, ابھی یہ وہ ہوگا کہ سبسڈی ختم ہو جائے گی جو چھوٹ دی جاتی ہے, لیکن دوسری طرف آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 30 روپے یہ آپ کل کا اگر حامد میر صاحب کا بھی پروگرام دیکھیں اور بھی پروگراموں میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیٹس فیس دا فیکٹ, یہ پچھلی گورنمنٹ کے کیے ہوئے کارنامے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا کارنامہ معاہدے سے ہٹ کر وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا اس سے وہ پھر گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وسیم بادامی صاحب جو ہیں وہ کافی نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں نارملی, اور تھوڑا سا ہلکا جھکاؤ ایک طرف میں ان کا عمران خان کی طرف رہ چکا ہے. تو یہ کل انہوں نے ہنستے ہوئے بڑا طنزیہ انداز میں کہا کہ بھائی ملکوں کے درمیان معاہدے یہ نہیں ہوتے کہ ہم نے لکھ کر دے دیا اور پھر ہم نے کہا نہیں کرتے. اب اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہماری شرائط پوری کرو پھر ہم آگے کرتے ہیں, یہ کر دیں گے والا کام نہیں ہے, تم لوگ اس قابل ہی نہیں. اس وقت آپ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اب آپ کھل کر بلیم بھی, میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے یہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز اس وقت گورنمنٹ میں آ کر بیٹھ گئے نا, یہ اللہ کی آپ کے ملک کے لیے ایک بہت بڑی عنایت ہے. کیسے؟ اس وقت ملک میں اگر دیانت شرط ہے اور جو ملک کے ساتھ وفاداری شرط ہے, یہ بیسک ہے, ٹھیک ہے, آپ سخت ترین فیصلے اور اہم ترین فیصلے اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپوز کرنے والا ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ سپوز اللہ کرے
کہ آپ جو ہے وہ کالا باغ ڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو کالا باغ بنانے کے مخالفین اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ کنسنسس ہے، اس میں یہ ہے کہ نہ کسی کے اوپر الزام جائے گا، نہ ہی کوئی ایک کریڈٹ لے سکے گا، ہر کسی کو کریڈٹ ملے گا اس کا، جو بڑے فیصلے ملک کے لیے بہتر. یہ پرانے دور میں، اب اس میں مثالیں مجھے حضور کے دور کی دینی پڑتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا گیا، تو اس وقت سارے کے سارے جو قبیلے ہیں وہ مل گئے کہ کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا. ایک بڑا فیصلہ تھا نا، میں اس کو اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑے فیصلوں کے وقت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جو سارے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں، اور ایک طرح کا قدرت نے کان سے پکڑ کر بٹھا دیا ہے کہ یہ تمہاری سروائیول ہے، اس وقت بیٹھو گے تو. پتہ نہیں سروائیول ہے یا نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھو ملک پہ بحران آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے ملک پہ بھی آ گیا. لیکن یار میری بات تو سن لو نا یار، اتنی لمبی آپ کی تقریر میں نے سنی ہے، مجھے میری بات تو سن لینا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ قربانی میں اور آپ ہی کیوں دیتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں دیتے؟ اپنے اللے تللے کیوں نہیں بند کرتے؟ اپنے پیٹرول بند کریں، اپنی مراعات کم کریں، تو آپ کا جو ہے وہ مطلب 1 مہینے کے اندر آپ کا ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ سٹرانگ ہو جائے گا. ادھر تو آپ نہیں جاتے. 1 مہینہ زیادہ آپ نے، چلو یار 3 مہینے کرو وہ ٹھیک ہے نا، مطلب ہے کہ اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ ایسی بھی ہے یہ بات، میں بالکل ہمیشہ قربانی. بھائی 100% متفق ہوں. اب نعرہ یہ ہے کہ اب کی بار عوام نہیں حکمران قربانی دیں گے. اوکے، لیکن صرف حکمرانوں کی قربانی سے اتنا کام نہیں ہوگا، دینا پڑے گی، سب کو دینی پڑے گی یار. اس لائن میں کھڑے ہو جائے نا، ہمیں تسلی ہوگی کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہے. زیادہ ادھر سے آنا چاہیے. ظاہر ہے جو دیکھیں، اب اگر صدقات خیرات پہ بھی بات کر لیں، جو زیادہ کماتا ہے صدقات خیرات بھی وہی نکالتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہونا یہی چاہیے. لیکن کچھ ایسے لیڈرز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ملک معراج خالد صاحب کا نام بھی لے لیتے ہیں ہم، اور بھی اس طرح کے بڑے درویش صفت لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سٹیک ہمیشہ چھوڑا، لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں چیزیں. ابھی بھی موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ایسے لوگوں، حکومت میں بھی ہیں، اپوزیشن میں بھی ہیں. ہمیشہ 100% گند نہیں ہوتا ہر جگہ پر. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ریشو وائز ذرا زیادہ ہے گند کی طرف معاملہ نظر جو آتا ہے، واللہ عالم. لیکن اس کو لانا پڑے گا اس طرف کہ جو اچھائیوں کی طرف جائے معاملہ. اچھے لوگ جو ہیں سیاست میں بھی ہیں اور بہت سے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ سپوز اگر میں پی ٹی آئی کا مخالف ہوں اور اچھا کوئی آدمی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کا مخالف ہو جاؤں گا بیکار میں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ اچھا آدمی ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں، لیکن چونکہ وہ پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں، میں نے نہیں ماننا. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو نون لیگ میں بیٹھا ہے، اس کو وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نہیں مانیں گے نہیں کیونکہ وہ نون لیگ ہے. تو ان چیزوں پر ہمیں بلوغت چاہیے. یہی ہے سیاسی بلوغت کہ اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہیں. آج کی میرے خیال میں یہی باتیں تھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. پھر ملیں گے جی انشاءاللہ، اگر خدا نے ہمیں ملایا تو. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.